40 سال پہلے بہت سے امریکی فضائی اور ماحولیاتی آلودگی میں اضافے اور جنگلات کی تباہی کی وجہ سے پریشان تھے۔ سب سے پہلے ارتھ ڈے کے نیشنل کوآرڈینیٹر ڈینس ہیز۔ لاس اینجلس میں تو فضائی آلودگی کی وجہ سے صرف سانس لینا ہی روزانہ سگریٹ کے 2 پیک استعمال کرنے کے برابر تھا۔ دریاؤں میں کیمیائی مادوں کی وجہ سے آگ لگ جاتی تھی، امریکی عقاب خطرے میں تھا اور بہت سے دوسرے مسئلے بھی تھے۔ 1960 کی دہائی میں جنگ کے خلاف احتجاج اور مظاہرے کیے جا رہے تھے۔ اپنے حالات میں بہتری لانے کا جذبہ لوگوں میں جاگ رہا تھا، جس کی وجہ سے ماحولیاتی تحفظ کی مہم کو بھی فروغ ملا۔ ارتھ ڈے کے پہلے جشن کی تاریخ مقرر ہوئی اور 22 اپریل کو ملک بھر میں 20 ملین امریکیوں نے مظاہروں، تعلیمی پروگراموں اور ماحول کی صفائی کے پروجیکٹس میں حصہ لیا۔ ہمارا مقصد تھا ماحولیاتی مسائل کے بارے میں آگہی پیدا کرنا اور ان مسائل سے متعلق معلومات کو ایک جامع شکل میں پیش کرنا، تاکہ لوگ یہ سمجھ سکیں کہ وہ ایک ہی مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں، خواہ وہ فضائی آلودگی کی روک تھام کی مہم میں شامل ہوں یا کسی ہیبیٹیٹ کی حفاظت کے لیے کوشاں ہوں۔ ارتھ ڈے کے اس پہلے موقع پر شہریوں کے احتجاج کے نتیجے میں کانگریس نے نہ صرف ماحول اور جانوروں کے تحفظ اور فضائی آلودگی میں کمی لانے سے متعلق کچھ قوانین منظور کیے، بلکہ انوائرنمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کی بنیاد بھی ڈالی۔ اس پہلے ارتھ ڈے کے 40 سال بعد آج 22 اپریل کے دن دنیا بھر میں تقریباً 1 ارب لوگ زمین کا دن مناتے ہیں۔ واشنگٹن میں ارتھ ڈے کی تقریبات نیشنل مال پر شروع ہو چکی ہیں۔ ہم کچھ جڑی بوٹیاں نکالیں گے اور دریائے پوٹومک کے ارد گرد بکھرا کوڑا کرکٹ جمع کریں گے۔ کرنے والا اتنا کام ہوتا ہے کہ کوئی کتنی بھی مدد کرنے کو تیار ہو، ہمیں ہر قسم کی مدد قبول ہوتی ہے۔ خیموں اور مصوروں کے ہاتھ کے تراشے اور پینٹ کیے گئے ان گلوبس کی مدد سے نیشنل مال کو ایک ایکو ولیج کی شکل دی گئی ہے۔ یہاں سفارت خانوں، سرکاری ایجنسیوں اور کارپوریشنز کے علاوہ فلاحی تنظیموں نے میزیں سجائی ہوئی ہیں۔ امریکی خلائی ایجنسی ناسا کے سائنسدان رُت نیٹنگ کی زیر نگرانی کچھ بچے ایک پزل کے ٹکڑے جوڑ رہے ہیں۔ رُت کہتی ہے کہ یہ مشغلہ بچوں کو ماحولیاتی تحفظ کی تعلیم دیتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم اپنی دنیا اور اپنے قدرتی وسائل کے تحفظ کی مہم جاری رکھیں گے۔ ارتھ ڈے نیٹ ورک 2010 کے کیمپین ڈائریکٹر نیٹ بائر کہتے ہیں کہ تقریباً ہر طبقے کے لوگ امریکی کانگریس کو موسمی تبدیلیوں سے متعلق مسائل کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ کلائمیٹ بل چاہتے ہیں، ایک ایسا منصوبہ جو نہ صرف قومی سلامتی یا نوکریوں سے متعلق ہو، بلکہ جو آئندہ نسلوں کے لیے بھی ایک صاف، محفوظ ماحول یقینی بنائے۔ ارتھ ڈے 2010 کے چیئر ڈینس ہیز کہتے ہیں کہ 1970 کے ارتھ ڈے کے برعکس آج ماحولیاتی مسائل کا مقابلہ عالمی سطح پر ہی کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں نظام حکومت میں ایسی تبدیلیاں لانی ہوں گی جو عالمی سطح پر ماحولیاتی مسائل کا مقابلہ کرنے میں ہماری مدد کریں۔ گزشتہ چند برسوں کی طرح اس سال بھی واشنگٹن میں ارتھ ڈے کے تقریبات کا اختتام اتوار کے روز کلائمیٹ ریلی کے ساتھ ہوگا۔ پروڈیوسر روزیان اسکربل کے ساتھ آمنہ خان، اردو VOA۔